والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا
سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اور اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو اگر تو جام بھر بھر کے پیتا جا، اور جو لڑتے ہیں تو لڑنے دو، جو ڈرتے ہیں تو ڈرنے دو، جو ہے توحید کے منکر ندا ندا وحدت تعالی کی گلی کوچوں میں دیتا جا۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، محترم بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور اس بابرکت دن میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح حق بولنے کی اور پھر ہم سب کو خصوصاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور پھر بہت سی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں بنائی، لیکن جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ نے بنائی وہ انسان کو بنایا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر بے انتہا نعمتوں کے انبار اللہ رب العزت نے لگا دیے، بہت سے انعام فرمائے، لیکن جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں پہلے گزری، ان سب سے افضل اور اعلیٰ ایک امت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ امت باقی سب امتوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ اتنی نعمتیں کی، اور پھر ایک نعمت اللہ نے ایسی کی جس کی وجہ سے ہم باقی امتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ وہ نعمت، وہ رحمت، وہ ہے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑا احسان کیا اللہ نے اس امت پر، بہت بڑا احسان۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے التجا کرتے تھے کہ اللہ، جو جس نبی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ ایسا کرنا کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ نبی لانا، یا ہمیں اس نبی کا امتی بنا دینا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ کون عرض کر رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اتنا تو اعلیٰ ہے میرا نبی، اتنا تو افضل ہے میرا نبی کہ نبی یہ تمنا کر رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا نا، نعمتیں کی،
اس طرح اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر بہت سے احسانات ہیں، بہت سے احسانات ہیں۔ اور پھر اللہ نے ہمیں باقاعدہ ایک الگ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو نا، میرے احسانات کو، احسانوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے۔ میں نے بے امتحان نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں، لیکن میرے بندو ایک نعمت، ایک احسان میں نے تمہارے اوپر ایسا کیا ہے کہ میں اللہ خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ میرے اس احسان کی قدر کرنا، میری اس نعمت کی قدر کرنا۔ وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سا احسان ہے، قرآن بڑے پیارے طریقے سے سمجھاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر بڑی نعمتیں کی، بڑے احسانات کیے۔ اللہ کون سی نعمتیں، کون سے احسانات کیے تو نے انسانوں پر، مسلمانوں پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اللہ فرماتے ہیں او انسان ذرا غور کر، ذرا میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ تو صحیح نا، میں نے تیرے لیے آسمان بنا ڈالا۔ او انسان میں نے تیرے لیے روشنی کا بندوبست کرنے کے لیے سورج بنا ڈالا۔ او انسان میں نے تیرے آرام کے لیے چاند بنا ڈالا۔ او انسان میں نے تیرے لیے دن بنایا، میں نے تیرے لیے رات بنائی۔ او انسان میری نعمتوں کو شمار کرتا جا، تو نعمتیں شمار کر کر کے تیری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میں اللہ کی نعمتیں تیرے اوپر ختم نہیں ہوگی۔ ذرا اپنے اس 6 فٹ کے اوپر، اس 6 فٹ کے انسان کے اوپر تو غور کرنا، میں نے اس کے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ اگر تو کائنات کو نہیں دیکھتا، یہ جو تیری اپنی کائنات ہے، تیرا اپنا جسم ہے، اس کو تو ذرا دیکھنا، تو میرے گلے کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح نا، میں نے تیری زبان بنا ڈالی، اس زبان میں 4 ذائقے ڈال دیے ہیں۔ ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ سننے کے قابل ہو گیا۔ ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ سونگھنے کے قابل ہو گیا۔ ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ او انسان میری نعمتوں کو دیکھ تو صحیح نا، ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ہلنے لگ گیا، وہ چلنے لگ گیا۔ انسان ذرا باہر نکلو، اربوں روپے لے کے
جاؤ تو صحیح نا، اور ایک میری دی ہوئی آنکھ کو خرید کے دکھاؤ نا۔ میں نے کتنی نعمتیں انسان تیرے اوپر کی ہیں، پھر ان نعمتوں کے کرنے کے بعد میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کبھی نہیں جتلایا او انسان میں نے تیرے اوپر نعمت کی ہے، میں نے تیرے اوپر فلاں احسان کیا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا تجھے رزق دیتا رہا، تجھے اولادیں دیتا رہا، تجھے صحت دیتا رہا، تجھے ہر چیز دیتا رہا، حالانکہ تو کھا کھا کے تیرے دانت ٹوٹ گئے، تو میرا رب کا رزق کھا کھا کے تیرے دانت ٹوٹ گئے، پھر بھی میں نے کبھی نہیں بولا میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ ہاں میرا بندہ، اب ایک احسان کرنے لگا ہوں، اب ایک نعمت کرنے لگا ہوں، اب ایک فضل کرنے لگا ہوں، اس میری نعمت کی لاج رکھنا، اس میری رحمت کی قدر کرنا۔ اللہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نعمت، وہ نعمت یہ ہے، وہ احسان یہ ہے مومنوں پر کہ میں اپنا محمد تمہیں دینے لگا ہوں، اپنا نبی تمہیں دینے لگاؤ۔ یا فرمایا رسولاً، یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہیں، کبھی کسی لفظ میں آیا ہے اس کی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کمیت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی چیز کی شان کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور میں تمہیں ایک نبی دے رہا ہوں، ایک رسول دے رہا ہوں۔ رسولاً، کوئی ایسا رسول نہیں، کوئی عام رسول نہیں، کوئی عام شخصیت نہیں، کوئی عام انسان نہیں، وہ ایسا عظیم انسان ہے، وہ ایسا قدروں والا ہے، ایسا انسان ہے کہ وہ انگلی اٹھائے تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ وہ ایسا عظیم ہے کہ وہ جس زمین پہ قدم رکھے میں اس مکہ کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہوں۔ وہ ایسا عظیم پیغمبر ہے، وہ جو چادر اوڑھے اپنے اوپر میں قرآن میں قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہوں۔ یا ایھا المزمل، وہ ایسا نبی ہے، وہ اتنی شانوں والا نبی ہے، وہ اتنے مقام والا نبی ہے۔ میرے اس نبی کی قدر کرنا، میرے اس نبی کی لاج رکھنا۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا، سنو نوجوانوں سنو، آج میں بھی چاہتا ہوں یار میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ یار میری دنیا بھی اچھی گزر جائے، میری دنیا بھی اچھی گزر جائے، میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے اور میری جنت بھی بن جائے۔ چاہتے ہیں نا جی، سب چاہتے ہیں۔ کیوں آ گئے نماز پڑھنے، کیوں آ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے؟ سب کام کاج چھوڑ چھاڑ اس لیے آئے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ نے قانون بیان کیا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔
تم جو چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تم چاہتے ہو ہمیں جنت مل جائے میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تم چاہتے ہو ہمیں جنت کے باغات مل جائے میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تم چاہتے ہو ہمیں جنت کا سکون مل جائے میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، آؤ تو صحیح نا میں تیار بیٹھا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کون سی؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرا محبوب، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا محبوب ہے، وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ فرمایا اللہ نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے تو میرے محمد الرسول اللہ دی مننی پوسی، پھر میرے نبی کو ماننا بھی پڑے گا اور اس کی ماننی بھی پڑے گی، پھر میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا آئیڈیل ہونا چاہیے، پھر تمہارا طریقہ بھی میرے محمد کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، پھر تمہارا بولنا بھی میرے محمد الرسول اللہ کے بولنے کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، پھر تمہارے کاروبار، پھر تمہاری تجارتیں، پھر تمہارا رہن سہن میرے محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ بس یہ کام تم کر لو، یہ طریقے تم اپنا لو، میرے نبی کی سیرت تم اپنا لو، میں اللہ تم پہ راضی ہو جاؤں گا، میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ ہاں جی، اللہ کو اتنا محبوب ہے میرا پیغمبر، اتنا محبوب پیغمبر ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ میرا نبی اتنے کمالوں والا ہے، اتنے کمالوں والا ہے کہ ہمیں محبوب ہونا ہی چاہیے ہمارا نبی۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا جی کسی سے محبت ہو جائے تو چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں، چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دنیا میں ایک ظاہری طریقہ ہے، کبھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے جی، اس کا حسن و جمال دیکھ کے، اس کا حسن اتنا پیارا ہوتا ہے کہ بندہ رہ نہیں سکتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ زلیخا نے نہیں برداشت کر سکی۔ وہ کبھی کسی سے محبت اور پیار ہوتی ہے، کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، اور کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں نا جی، کوئی اپنا پیارا، کوئی عزیز و اقارب اوکھے ویلے کو کم آ جائے، ہاں جی، ہم زدہ ہوں، پریشان ہو، اور اگلا صرف ہاتھ پکڑ لے اور کہہ لے پریشان نہ ہو میں ہوں نا، تو ہم پوری زندگی نہیں بولتے، پوری زندگی نہیں بولتے جی فلاں بندے نے مشکل وقت میں میرا بڑا ساتھ دیا تھا، بڑا ساتھ دیا تھا۔ اب آؤ سناؤ آپ کو اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں، میرے نبی کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء پیغمبر، سید الانبیاء پیغمبر، سردار پیغمبر، میرا دولہا پیغمبر، کتنے احسانات ہیں میرے نبی کے ہمارے اوپر۔ اللہ پاک نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی امتوں کے نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سب کو اللہ نے ایک ایک دعا دی ہے، ایک ایک دعا دی ہے کہ وہ مشکل وقت میں
اس دعا کا وسیلہ لے کر اللہ سے اپنا کام کروا لے۔ ہر نبی کو ایک دعا ملی ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعا ملی ہے۔ سنو نوجوانوں سنو، ہر نبی پہ مشکلیں آئی، ہر نبی نے وہ دعا استعمال کی۔ نوح علیہ السلام نے بھی وہ دعا استعمال کی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی وہ دعا استعمال کی۔ کیا میرے نبی پہ مشکل وقت نہیں آیا؟ کتنے مشکل وقت آئے، اپنی سکی بیٹیاں طلاقیں دی جا رہی ہیں، سکی بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، اپنا وطن اپنا شہر مکہ جہاں پیدائش ہے اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے ساتھی اپنے پیارے اپنے صحابہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ جی جی آؤ سناؤ، اللہ کے پاک پیغمبر ہے، طائف جا رہے ہیں، او سنو سنو اللہ کے نبی طائف جا رہے ہیں۔ میرے نبی پہ کتنی تکلیفیں آئی، میرا نبی دوڑا ہے، پیچھے چند نوجوان بدماش نوجوان میرے نبی کو پتھر مار رہے ہیں۔ او سنو سنو، او خندق کا موقع تو دیکھو نا، میرے نبی نے 3 پتھر باندھے ہوئے پیٹ کے اوپر، کیا مشکل وقت نہیں آیا میرے نبی کے اوپر؟ دیکھو تو صحیح نا، وہ 70 قاری شہید ہو گئے، وہ 70 قاری شہید ہو گئے، میرا نبی رو رہا ہے، میرے نبی پہ مشکل وقت نہیں آیا۔ وہ دیکھو تو صحیح نا، وہ غزوہ احد کو دیکھو نا، میرے نبی کے پیارے شہید ہو رہے ہیں، میرے نبی کا سکا چچا، میرے نبی کا چچا حضرت عباس شہید ہو رہا ہے، میرے نبی کے پیارے شہید ہو رہے ہیں، میرے نبی کے اپنے پریشان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ متی نصر اللہ، او اللہ کے پاک پیغمبر، میرے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں آ گئی ہیں، بڑے غم آ گئے ہیں، بتائیں تو صحیح نا اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یارو میرے نبی پہ بھی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، میرے نبی پہ بھی بڑے غم آئے ہیں، لیکن کیوں فرمایا میرے اللہ نے، او میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، او امت محمدیہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ جو نعمت کر رہا ہوں میری اس نعمت کی لاج رکھنا، اس لیے فرمایا کہ میرے نبی کی بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اتنی مشکلیں آنے کے باوجود، اتنی تکلیف آنے کے باوجود وہ دعا میرے نبی نے استعمال نہیں کی، کس لیے بچا کے رکھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ دعا میں نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے۔ میں اپنی امت کے لیے وہ امت، وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا لیکن ان سے گناہ ہو گئے ہوں گے، میں نے اپنی ان امت کے لوگوں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار اللہ کے نبی کا اپنی امت کے ساتھ۔ اس لیے نوجوانوں آج 20 سال بعد 10 سال بعد اللہ بیٹے کی نعمت دے دے، ہاں جی، اور پھر بندہ کہے او جی 10 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، کوئی پروگرام تو ہونا چاہیے نا جی، کوئی شغل میلہ تو ہونا چاہیے نا جی، اس نعمت کا شکریہ
ہم کس طرح ادا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کی سنت کو ذبح کر کے، ہاں جی، اپنے نبی کی سنت کو ذبح کر کے ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ شکریہ ہی ہے نا جی، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ نکاح والا عمل ہو رہا ہے، اس نکاح والی سنت کو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، سنگر بلوا کر، ڈانس کروا کر۔ آپ بتائیں مجھے، ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بھی ہم میں سے سنتیں پڑھتے وقت ہاں جی ڈانس کرنے لگ جائے، ڈانس کرنے لگ جائے، برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا برداشت۔ یا تو ہم اسے پکڑ لیں گے، اسے پوچھیں گے، یا تو وہ بیمار ہوگا، یا ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، یا پھر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو برداشت نہیں ہوگا۔ وہ پھر عبادت کیا بن جائے گی؟ اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ عبادت توہین بن جائے گی، اور جب عبادت توہین بن جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نکاح والی سنت، یہ واجب، یہ سنت عبادت ہے، اور جب ہم عبادت میں غیروں کا طریقے کو اپناتے ہیں تو وہ عبادت نہیں رہتی، وہ عبادت نہیں رہتی، وہ عبادت توہین بن جاتی ہے، اور جب توہین بن جاتی ہے تو پھر وہی لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی مجمع ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو دکھاتا ہے، چند سال نہیں گزرتے پھر طلاقیں ہو جاتی، چند سال نہیں گزرتے پھر محبت۔ کیوں؟ اللہ نے قانون بیان فرمایا نا، نہیں آپ کو بتایا نے کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہاں جی، جب اللہ کے نبی سے محبت ہی نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کی سیرت ہی نہیں اپنائیں گے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ پھر اللہ ہم سے محبتیں نہیں کرے گا، پھر اللہ ہم سے محبتیں نہیں کرے گا، پھر یہی نتیجہ نکلے گا، نہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں، نہ ہمارے مسجدوں میں برکتیں ہیں، نہ ہمارے کاروبار میں برکتیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر ہر بندہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، ہر بندہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے۔ اور آپ کو سناؤں صحابہ کا کیا حال تھا، صحابہ کا کیا حال تھا۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی دعوے کرتے ہیں، محبت کے دعوے اپنی جگہ، عمل میں بھی تو کچھ چیز ہونی چاہیے نا جی۔ ہم سب نے اکیلا حساب دینا ہے، ساتھ کسی نے نہیں جانا۔ سناؤں آپ کو، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی بندہ آیا، میرے نبی کا ساتھی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتائیے نا قیامت کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ الفاظ سنے، میرے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، میرے نبی نے فرمایا او پوچھنے والے، او میرے ساتھی، او میرے پیارے، آپ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ آپ نے اس آنے والی قیامت کی تیاری بھی کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی ہے، کیا آپ نے اعمال بھی تیار کر رکھے ہیں یا نہیں کر رکھے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی کوئی تیاری تو نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کا صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اتنی تیاری تو نہیں ہے، بس نمازیں ہیں، نفلی صدقات ہیں، فرض امور ہیں، اور یا رسول اللہ بس ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اللہ اور اس کے محمد رسول اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔
میں بڑی محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ سنا، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، بندہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اور صحابہ بھی فرماتے ہیں، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ الفاظ بولے ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہمارے پاؤں بھی زمین پہ نہ لگتے تھے۔ ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ان کی محبت بھی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا، ان سے ان کو جدا کر دیا گیا، انہیں قید کر لیا گیا، ان سے سب کچھ لے لیا گیا، پھر اعلان کیا گیا آج خبیب کو سرعام قتل کیا جائے گا۔ سارے جمع ہے، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا صحابی، نبی کا پیارا آج نبی پہ قربان ہو رہا ہے۔ حضرت خبیب کو جب سامنے لایا گیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہے، فرمانے لگے جو ہی تیروں کی بارش کی خبیب کے اوپر، بارش ہونے کے بعد، تیر چلنے کے بعد خبیب کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، دیکھتا ہوں اب بھی اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے اے خبیب مجھے بتانا تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ایک دفعہ یہ بول دے کہ میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑتا ہوں۔ حضرت خبیب لہو لہان ہے لیکن شیر کی طرح دوڑ مارتے ہیں اور کہنے لگے ابو سفیان کو تو کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دوں، تو کہتا ہے میں اپنے محمد کو چھوڑ دوں، یہ تو بہت بڑی بات تو نے کہہ دی۔ میرا محمد اپنے گھر سے نکل رہا ہو، آرام سکون امن کے ساتھ ہو، اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، میں خبیب سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ وہ صحابی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے نا، جی تپتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں وزنی، لیکن خبیب احد کی، خبیب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نہیں چھوڑ رہا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے تن پہ کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جس طرح صحابہ نے محمد رسول اللہ سے محبت کر کے دکھائی، اللہ بھی ہمیں اسی طرح محبت کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔